بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد باب الآنیہ برتنوں کے بارے میں یہ باب ہے، برتنوں کے احکام اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کتاب الطہارہ کو ہم 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا یباح اتخاذ کل اناء طاہر واستعمالہ ولو ثمینا، ہر پاک برتن کا اتخاذ مباح اور جائز ہے۔ اتخاذ یہاں پر رکھنے کے معنی میں ہے، مالک بننے کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر پاک برتن کو آپ اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، اپنی مجلس میں رکھ بھی سکتے ہیں۔ رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ویسے رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، مثلا بطور شو پیس کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے فرمایا استعمالہ، اور اس کا استعمال بھی جائز ہے کہ آپ اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال بھی کریں، دونوں باتیں جائز ہیں۔ وَلَوْ ثَمِينًا، اگرچہ یہ برتن جو ہے نا قیمتی ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ قیمتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، زمرد کے، یاقوت کے، بہت قیمتی پتھر سے اور بہت قیمتی چیز سے کوئی برتن بنا ہوا کیوں نہ ہو، بس شرط یہ ہے کہ حلال چیز سے بنا ہوا ہو اور پاک چیز سے بنا ہوا ہو تو بس جائز ہے۔ اوکے جی، لیکن الا آنیۃ الذہب والفضۃ والمموہ بہما، مگر سونے اور چاندی کے برتن نہ رکھنا جائز ہے، نہ ان کا استعمال جائز ہے کھانے پینے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طریقے سے ان کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ سونے چاندی کے برتن جائز نہیں ہے، بلکہ کوئی اور برتن ہوں، عام چیز کے برتن ہوں، مثلا تانبے وغیرہ کے، صرف ان کے اوپر جو ہے نا سونے کا یا چاندی کا پانی چڑھا لیا گیا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ والمموہ بہما، یا مطلی ہیں، یعنی پانی نہیں بلکہ کلی ہے، کلی، سونے یا چاندی کی کلی اگر کسی برتن کے اوپر چڑھا دی گئی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ایسے برتنوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، بس خلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نارا، وہ شخص جو چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے نا غٹاغٹ بھر رہا ہے، ٹھیک ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضۃ ولا تأکلوا فی صحافها، کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو اور ان کی رکابیوں اور پیالوں میں مت کھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن یہ کفار کے لیے یہاں پر ہیں دنیا میں، اور تمہارے لیے تو آخرت میں ہیں، جنت میں جا کر انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ہو گیا جی۔ اس کے بعد فرمایا وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِمَا وَبِالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ، طہارت جو ہے نا وہ صحیح ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کے ساتھ۔ اگر کسی نے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتن سے وضو کر لیا، غسل کر لیا، تو کیا ہو جائے گا وضو اور غسل؟ بالکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وضو کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَبِالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ، اسی طریقے سے اگر غصب کیا ہوا یا چوری کا کوئی برتن ہے
اس کے اندر کوئی بندہ طہارت حاصل کرتا ہے، وضو یا غسل کرتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا؟ فرمایا بالکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے ہو جائے گا میرے محترم دوستو کہ مقصود جو ہے نا وہ پانی ہے. پانی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، پانی پاک ہے، طہور ہے، غصب کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، بس خلاص. وہ اس کا الگ اس کو گناہ ہوگا اگر وہ اس نے غصب کی ہے یا جو ہے نا سونے اور چاندی کا برتن جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس کو الگ ہوگا. لیکن یہ کہ اس کا وضو ہو جائے گا اس لیے کہ پانی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس نے الگ جو ہے نا نافرمانی کی ہے. فرمایا وَيُبَاحُ إِنَاءٌ ضُبِّبَ بِضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ مِّنَ الْفِضَّةِ لِغَيْرِ زِينَةٍ. کوئی برتن ہے سونے چاندی کا نہیں ہے لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے کہیں سے اور پھر اس کو جوڑنے کے لیے ٹاکی لگائی جاتی ہے. تو اگر اس کو جوڑنے کے لیے ٹاکی لگائی جا رہی ہے، 3 شرطیں اگر اس میں ہے تو وہ جائز ہوگی، اس کا استعمال جائز ہوگا. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو استعمال جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس حدیث سے اس کا جواز ثابت ہے تو اس میں یہ تینوں شرطیں جو ہے نا وہ تینوں چیزیں علماء نے غور و فکر کر کے نکالی ہیں. یہ تینوں چیزیں وہاں پر پائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے استعمال میں ایک برتن تھا، وہ کہیں سے ٹوٹ گیا، تھوڑا سا ٹوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹنے کی وجہ سے اس ضرورت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹاکی لگائی. اور ٹاکی کس کی لگائی؟ چھوٹی سی ٹاکی لگائی، چاندی کی لگائی. تو اسی طرح اگر ٹاکی لگائی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹاکی ضبہ یسیرہ ہو، وہ ٹاکی کیا ہو؟ چھوٹی سی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ من الفضة، چاندی کی ہو. لہذا سونے کی اگر ٹاکی لگائے گا تو تھوڑی سی بھی ہوگی، جائز نہیں ہوگا. اور لغیر زینت، اور مقصد بھی کیا ہو؟ زینت، اور اس کو خوبصورت بنانا نہ ہو بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنا ہو، حاجت کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے ہو کہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس طرح کا. تو فرمایا وَيُبَاحُ إِنَاءٌ، ایسا برتن جو ہے نا وہ جائز ہے، اس کا اتخاذ بھی جائز ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے. ضُبِّبَ بِضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ، کہ جس سے ٹاکی لگائی گئی ہو، چھوٹی سی ٹاکی، اور وہ ٹاکی کس سے ہو؟ من الفضة لغیر زینت، چاندی سے ہو اور بغیر زینت کے ہو. وآنیۃ الکفار وثیابہم طاہرہ، کفار کے برتن اور ان کے کپڑے پاک ہیں. کسی کافر نے کوئی کپڑا استعمال کر لیا ہے، کوئی برتن استعمال کر لیا ہے، اب آپ یہ نہیں سوچیں کہ اس نے جو ہے اس کے بدن کے اوپر جو ہے نا نجاست لگی ہوئی ہوگی اور اس نے کپڑا پہن لیا ہوگا تو کپڑا بھی نجس ہو گیا. یا یہ ہے کہ یہ جو برتن ہے ہو سکتا ہے اس میں شراب پی ہو سکتا ہے اس نے جو خنزیر کا گوشت کھایا ہو سکتا ہے کوئی اور حرام چیز. ان کے یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نا حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، کوئی اور حرام چیز جو ہے نا کھا پی لی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، اپنے اوپر شک کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھولنا. شریعت آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتی، اس لیے کہ قاعدہ ہے الاصل فی الاعیان الطہارہ، اعیان کے اندر جو اصل ہے وہ پاکی ہے. عین کسے کہتے ہیں؟ عین وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ مس کر سکتے ہیں. اب یہ قطرہ ہے، یہ عین ہے. یہ کتاب ہے، یہ عین ہے. یہ بشت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے. اس لیے کہ انسان اس کو مس کر سکتے ہے، اس کو انسان چھو سکتا ہے. لہذا عین کے اندر اصل چونکہ طہارت ہے، لہذا جہاں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز ملے، برتن وغیرہ، کپڑے وغیرہ، اور کوئی چیز، تو آپ جو ہے نا فضول کے شک نہ کریں بلکہ اس کو استعمال کریں. وَلَا يَنْجُسُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ، اور کوئی چیز شک کی وجہ سے جو ہے نا نجس نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے. ہاں، اگر آپ کو کسی برتن کے بارے میں یا کسی کپڑے کے بارے میں کسی قرینے سے معلوم ہو گیا یا کوئی آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے، کوئی چیز آپ کو ایسے لگ رہی ہے پکا جو ہے نا وہ نشانی کہ یہ چیز نجس ہے، تب تو ٹھیک ہے. ورنہ قاعدہ ہے شریعت کا اور اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ جو یقین ہے وہ شک سے زائل اور ختم نہیں ہوتا.
کیا ہوگا؟ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے ہی ختم ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی یقینی دلیل مل جاتی ہے نجاست کی تب تو یہ جو عین ہے وہ نجس ہو جائے گا، ورنہ اس میں اصل چونکہ طہارت ہے لہذا وہ طاہر ہی رہے گا. وعظم المیتۃ وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. میتہ مردار، اس میں بحث نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نجس. ہاں، اور مذبوح ذبح کیا ہوا، ہاں اس میں بحث نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ حلال ہے. کسی جانور کو، حلال جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، وہ کیا ہے؟ حلال ہے. ابھی مردار کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، مردار کی چند چیزوں کے بارے میں کہ وہ نجس ہیں یا حلال ہیں. فرمایا میتہ کی جو ہڈی ہے، اور وقرنها اور اس کا سینگ، وظفرها اور اس کا ناخن، وحافرها اور اس کا کھر، وعصبها اور اس کا پٹھا، وجلدها اور اس کی کھال، اس کی چمڑی، چمڑا، جلد، نجس. یہ کیا ہے؟ یہ نجس ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا میتہ کی، مردار کی، یاد رکھیں مردار کی، مذبوح کی نہیں. ولا يطهر بالدباغ، مردار کی جو جلد ہے، چمڑا ہے، اس کا تعلق صرف چمڑے کے ساتھ، جلد کے ساتھ ہے. یہ چمڑا دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگا. البتہ جو مذبوح ہے اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دباغت جو ہے وہ دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے. اگر آپ چمڑے کو جو ہے نا پاک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگی؟ دو طریقے سے پاک ہوگا چمڑا. دباغت کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو وہ لگا دیں، نمک لگا دیں، نمک، اس کو خوب نمک لگا دیں، اس سے جو ہے نا اس کی ساری جو ہے نا وہ اثرات نجاست کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھوپ کے اندر ڈال دیا جائے اور وہ خشک ہو جائے تو تب بھی وہ چمڑا پاک ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ جو مردار کا چمڑا ہے وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگا. والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. یہ تین چیزیں پاک ہیں اور حلال ہیں. کون سی تین چیزیں؟ شعر بال، صوف اون، ریش پر، پرندے وغیرہ کا پر ہوتا ہے تو فرمایا ریش طاہر، یہ طاہر اور پاک ہے. کب پاک ہے بھائی؟ ہر جانور کے نہیں، ہر جانور کے نہیں، بلکہ اذا کان من میتۃ طاہرۃ فی الحیاۃ، جب یہ تینوں چیزیں کسی ایسے جانور، کسی ایسے مردار کے ہوں، ہاں ایسے جانور کے ہوں جو مر گیا ہو، اور اس جانور کو جب وہ زندہ تھا تو پاک شمار کیا جاتا تھا. ہاں مثلا کبوتر ہے، اس کا پر، کبوتر جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو حلال اور پاک شمار کیا جاتا ہے. لہذا جب مر گیا تو اس کا پر بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. اسی طریقے سے بکری ہے، جب زندہ ہے تو اس کو حلال شمار کیا جاتا ہے، جب مر جائے گی تو اس کے جو بال ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. اور فرمایا کہ جو پاک جانور ہیں جن کو زندگی میں حلال شمار کیا جاتا ہے، ان میں بعض ایسے بھی ہیں جنہیں کھایا بھی نہیں جاتا، ان کی بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ پاک اور حلال ہوں گی. وہ کیا ہیں بھائی؟ وہ بھی بتا دو. فرمایا ولو غیر مأکولۃ. ہاں ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ کالحر والفأر، جس طرح کے بلی اور چوہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں کھایا نہیں جاتا، لیکن جب یہ زندہ ہوتی ہیں تو انہیں حلال شمار کیا جاتا ہے. ہاں کیوں انہیں حلال شمار کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ گھروں میں عام پھرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان سے بچنا جو ہے نا وہ مشقت سے خالی نہیں ہے، ان سے نہیں بچا جا سکتا، لہذا انہیں بھی حلال میں شمار کر لیا گیا. لیکن ایسے حلال نہیں ہے کہ ان کو کھا بھی لیا جائے. ہاں کھایا نہیں جاتا. لیکن جب مر جائیں گے اور پھر جو ہے نا ان کے جو یہ تین چیزیں ہوں گی ان کے بارے میں حکم وہی ہوگا جو کہ حلال جانور کی چیزوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا والشعر والصوف والریش طاہر، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا طاہر ہیں. اذا کان من میتۃ طاہرۃ فی الحیاۃ، جب کسی ایسے مردار کی ہوں جو کہ زندہ ہونے کی حالت میں طاہر شمار کیا جاتا تھا، حلال شمار کیا جاتا تھا. ولو غیر مأکولۃ، اگرچہ وہ جانور کیسا ہو کہ اسے کھایا نہ جاتا ہو.
جیسے کہ ایسا کون سا جانور ہے؟ فرمایا جیسے کہ بلی اور چوہا۔ وَيُسَنُّ تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وَإِيقَاءُ الْأَسْقِيَةِ، آخری مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانکنا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے مشکیزیں جو ہیں ان کو باندھ کے رکھنا یہ مسنون ہے۔ ہاں، برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا مسنون ہے اور مشکیزوں کو باندھ کے رکھنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم فرمایا ہے اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر آسمان سے کوئی وبا اترتی ہے، اگر کوئی برتن یا مشکیزہ وہ ہو کھلا ہوا ہو تو وبا اس کے اندر گر جاتی ہے، جو کہ ضرر کا سبب ہوتی ہے، بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف اور ضرر کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت کے اوپر بہت زیادہ مشفق اور رحیم ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کر لو، ان کو کیا کرو؟ ان کو ڈھانک دیا کرو اور جو ہے نا باندھ دیا کرو۔ اسقیہ کسے کہتے ہیں؟ مشکیزے کو۔ مشکیزہ نہیں ہوتا جو کہ جلد سے اور چمڑے سے جو ہے نا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر پانی انسان جو ہے نا پھر وہ رکھتے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں۔ الحمدللہ ہم نے تو بچپن میں اس کا پانی پیا ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی ٹھنڈا، خاص کر جب انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو اور کوئی جو ہے نا جنگل میں آپ ہوں یا پہاڑوں کے اوپر جو ہے نا آپ چڑھے ہوں اور نیچے آپ اترے اور کوئی جو ہے نا چرواہا آپ کو مل جائے اور اس کے پاس جو ہے نا اس قسم کا مشکیزہ ہو ٹھنڈا ٹھنڈا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت جو ہے نا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔